اس نے خط پڑھیا ہے، خط پڑھن تو بعد حضرت زید نو کہندا ہے ایتھے منن والے ہی میرے نے، ایتھے اطاعت گزار میرے نے، دس ایک تیرے نبی لکھیا ہے، تیرا کی خیال ہے، تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا بے ایمانو جڑا اے خط لے کے آیا وا اے ہوئی دسنے آیا وا میرے نبی دا کائنات دے اندر اللہ نے بنایا ہی نہیں، میرے نبی جا اللہ نے اور کوئی بنایا نہیں، میرے نبی آخری نبی نے، تو جھوٹا ہے بے ایمان ہے۔ اس نے آپ کا ایک بازو کٹیا، پھر دوسرا بازو کٹیا، بڑی تکلیف کے نال آپ کی شہادت ہوئی، گردن کٹ گئی، لیکن غلام کی زبان جو دے جملے ہوئی جاری نے فرمایا تو بے ایمان قذاب ہے، میرے نبی سچے نے، امام الانبیاء حضرت سیدنا تاجدار صداقت نے اعلان فرمایا، اے مدینے والے ہو، چاہے کوئی بدری ہوئے چاہے کوئی اور جنرل جان والا ہوئے، فرمایا جتنے بھی بڈھے نے، جتنے بھی جوان نے، جتنے بھی انصار نے، جتنے مہاجرین نے، سارے سارے نکلو، نبی پاک دی خاتم النبیین نے جناب ختم نبوت کی گل آ گئی ہے، حضور کی ختم نبوت کی گل آ گئی ہے، مدینے جو سارے نکلو جنگ کرنی ہے۔ فرمایا ابو بکر اگر مدینے جو بگیاڑ لے جاون تے لے جاون، پر حضور کی ختم نبوت دے پارا دینا ہے، حضور کی ناموس سے پارا دینا ہے۔ کوئی بے ایمان اگر زبان کھولے گا ابو بکر کی زبان ہمیشہ واسطے بند کر دے گا۔ امام الانبیاء غلاموں صحابہ نے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کر کے دسیا کائنات والیو اس نبی ورگا کائنات دے اندر اللہ نے اور بنائے۔ جتھے حضور دیاں شاناں شان دے حوالے نال حضور دی صفات دے حوالے نال بزرگان دین نے کتب لکھی ہیں نا، اعلی حضرت نے محبوب علیہ السلام دی علیحدہ صفتاں بیان کیتی ہیں، حضور دے وجود دے اندر بھی صفت ہے، حضور دی بھی صفت ہے اور صفتاں بے شمار ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک مکمل کتاب لکھی آقا علیہ السلام دی صفتاں دے، حضور دے معجزات دے، اور بزرگان دین نے کتب لکھی ہیں۔ جس طرح آقا علیہ السلام دی وجود کے اندر بے شمار صفتاں نے، ایک حضور دی یہ بھی صفت ہے، حضور آخری نبی نے، ایک حضور دی یہ بھی صفت ہے کہ حضور آخری نبی نے، ایک صفت ہے۔ اور مسلمان دا مکمل ایمان ادو ہوتا ہے جب یہ ہی مننے کہ حضور تو بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کی ذات نے فرمایا کائنات والے ہو محمد وڈے مردہ دے وچوں کسے دے باپ نہیں، محمد وڈے مردہ دے وچوں کسے دے باپ نہیں۔ فرمایا رجال دا لفظ بولیا رجل آدمی رجال جمعے، فرمایا کسے بھی مرد دے میرے محمد کسے دے والد نہیں۔ حالانکہ محبوب علیہ السلام دیاں 7 اولاداں نے، 4 بیٹیاں نے، 3 بیٹے نے، لیکن 3 بیٹے بچپن کے اندر تشریف لے گئے، کسی نے 2 لکھے نے، کسی نے 3 لکھے نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام بچے نو طفل کیا جانا ہے، اس آیت میں کیوں نازل فرمایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت ہوئینا، محبوب علیہ السلام نے سچے غلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے چورا نہیں اٹھایا، انہوں نے بستی دے وچوں اٹھا کے لے آئے، بھیج تیرے بکتے بکاندے امہات المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کے کولے آ گئے، آپ نے خرید لیا۔ جدوں محبوب علیہ السلام جگت دے اندر آئیاں، او
دی بارگاہ دے اندر پیش کر چھڑیا. میرے آقا علیہ السلام نے زید نال اتنی محبت فرمائی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرا بیٹا ہے, اے میرا بیٹا ہے. اور مکے شہر کے اندر دھوم پہ گئی, اندر زید بن محمد آکھیا جاتا تھا, زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا جاتا سی. ایک قافلہ آیا تجارت کے سلسلے کے اندر, انہاں ویکھیا بچہ سیان لیا, سیان سے جا کے بستی کے اندر وہ والدین نے دسیا. ہن حضرت زید دے والد آ گئے, نال قبیلے والے چند لوگ آ گئے. حضور دی بارگاہ دے اندر اتفاق آقا علیہ السلام تشریف فرمانے پر زید کوئی نہیں موجود نہیں سن. انہاں آکھیا تواڈے کول ساڈا بچہ ہے, مہربانی فرماؤ جننے پیسے آندے اسی دینے ہیں, ساڈا بچہ سن دے دو. فرمایا پیسے دی سن لوڑ کوئی نہیں, زید آوندا ہے لے جاؤ. جی اگر تواڈے نال جاندا ہے تے میرا کوئی اعتراض نہیں, پیسے ایسا لینے لے جاؤ. ہن باپ سی, باپ کون باپ ہوے جڑا آکھے کہ مینوں ہن اس چیز تے مان نہیں کہ میرا پتر ہوے تے میرے نال نہ جاوے, ایسا کچھ صبر بھی کر سکتا ہے. باپ نے آکھا مشکل نہیں, یہ تے کام ہی آسان ہو گیا, پیسے تو جان چھٹی. انہاں آکھا جے نال جاندا تے اسی لے جاواں گے. حضرت زید آ گئے, او پھر جدائی سی نا, ذرا عرصہ گزریا سی, جدائی سی. باپ نے ویکھیا تے تڑپ سی سینے نال لگے. باپ نہ وہ جڑا درد اندر سنبھالیا سی, میرے اکھاں دے راہ نکلیا. وہ درد جڑا سی نا آنسو بن کے نکلیا. باپ دی اکھاں چوں تے بیٹے دیاں, باپ دی اکھاں چوں تے بیٹے دی اکھاں چوں نکلیا. رو رہے سسر رہے رویا. آپ دے والد نے آکھا بیٹا میں تینوں لین آیا واں. امام علم نے یار غلاموں میں منظر کیویں پیش کراں. جے تو انہاں جملہ بولیا بیٹا سینے دے نال لگیا ہے, اپنے باپ دے سینے دے نال, باپ بیٹے دے سینے دے نال دوویں چھم رو رہے نے. جے تو یہ جملہ بولیا بیٹا میں تینوں لین آیا واں, بیٹے نے باغوں چھوڑ کے پیچھے گیندا, پیچھے کر گیا نیا پائے جو نہیں ہو سکتا. تو باپ بھی ضرور ہے, تیری عزت بھی مقام بھی ہے, پر اے در چھڑ کے میں نہیں جانا, اے در چھڑ کے میں نہیں جانا. جے تو اینا جملہ سنیا آپ دے والد دیاں اکھاں وچ خوشی دے آنسو آ گئے. محسوس ہویا جنہ ہتھاں دے اندر میرا بیٹا ہے, کائنات دے اندر ایڈے ہو رہا تو محفوظ ہوئی کوئی نہیں سکتے. انہوں نے ہی کلمہ پڑھیا, سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. امام علم نے یاد غلاموں اور میرے محبوب علیہ السلام دی غلامی کے اندر نے پروان چڑھے, جوان ہو گئے, شادی ہو گئی. شادی ہون تو بعد ہن آپس دے اندر نچاکی میاں بیوی بن گئی. آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا, حضور نے سمجھانا وقت گزر گیا, مقام یہ تو تکڑے آ گیا, علیحدگی ہو گئی, طلاق ہو گئی. طلاق ہون تو بعد جب عدت گزری ہے, اللہ کی ذات نے فرمایا میرے محبوب حضور دی دعائیں دے وچوں ایک واحد اے شادی ہے جس کے اندر دنیاوی گواہ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اساں تہاڈا او دے نال لگا کر چھڑیا ہے, ہن مومناں دی ماں بن گئی ہے. مکے والے دے لب کھل گئے, انہاں کیا دیکھو جی, لوگاں کیا دیکھو جی. اب کہندے سن میرا بیٹا ہے, بیٹے دی طلاق یافتہ عورت دے نال شادی کر لی ہے. رب نے فرمایا
نبی کوئی نہیں ہو سکتا اس واسطے تواڈی تکلیف برداشت کرانگے پر تواڈے تو بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا آؤ ذرا منظر تبوک دا پیش کرنا میرے لجپال نے ارشاد فرمایا آؤ غلاموں مال جمع کرو تیاری کی جاوے جنگی اور مال سامان جٹا ہو رہا ہے صحابہ اپنی استطاعت کے مطابق چیزاں پیش کر رہے ہیں مال پیش کر رہے ہیں حضرت سیدنا مولانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کس روایت اندر آتا ہے 700 اٹھ پیش کیتے نال 50 گھوڑے پیش کیتے نال ایک تھیلی اشرفیاں دی پیش کی اسے لکھیا 1000 اٹھ پیش کیتے جتنا بھی مال پیش کیتا بعد وچ گھر گئے نے گھر جا کے اشرفیاں دی تھیلی لے آندی ہے لے آ کے حضور دے سامنے پیش کی میرے لجپال آقا السلام نے اس تھیلی کو اٹھایا اپنی گود کے اندر اس گود کے اندر تھیلی لٹی ہے سونے دیاں اشرفیاں نے ہن محبوب علیہ السلام انج اشرفیاں نال لگے نے انج کر کے انج بے کر دے نے اشرفیاں پکڑ دے نے کبھی اس ہاتھ دے کبھی اس ہاتھ دے کی ارشاد فرمایا پروردگارا اس مان دے میں راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا یا اللہ عثمان دے میں راضی ہو گیا تمہیں راضی ہو جا یا اللہ عثمان دے میں راضی ہیں تمہیں کون فرما رہا ہے تیری حضور راضی ہون تو دعا کریں یا اللہ تمہیں راضی ہو تو کی خیال کر دے ہو آج تے کسے ٹیرے کسے آوارہ جے کسے بد نسل دی زبان میں جو کی وجہ جملہ نکلے کہ عثمان نہیں سن ٹھیک تے مان لو حضور فرما رہے ہیں میں راضی ہوں تو یا اللہ تمہیں یا اللہ تمہیں